السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک اہم معاملے سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حالیہ عرصے میں اتر پردیش کی جو حکومت ہے بی جے پی کی، جس کے سربراہ آدتیہ ناتھ یوگی جی ہیں، ایک قانون بنائے ہیں آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو ایک بچے سے زیادہ اگر ہو تو اس کو سرکاری مراعات نہیں ملیں گے اور یہ تمام چیزوں سے وہ محروم رہیں گے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قانون اگر سپریم کورٹ میں جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دستور کے خلاف بنانے کی وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ دستور میں شخصی آزادی ہے اور یہ قانون اس میں مداخلت کرنے والا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک بچہ یا دو بچے کی پابندی لگانے کے بجائے اگر اتر پردیش کی حکومت جس کے سربراہ یوگی جی ہیں، یہ اگر قانون بنائیں کہ اب جیسا یوگی جی اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیچلر رہ کر، اگر ویسا کوئی اپنی زندگی گزارے تو اس کے لیے سرکاری یہ مراعات وغیرہ ملیں گے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس لیے کہ شادی کے بعد تو اس کا پھل ملنا ضروری ہے، اولاد گویا شادی کا ایک پھل ہے، آپ اس پر کنٹرول کر دینا یہ جو ہے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ ترغیب جو ہے قانون میں اگر یہ اس طرح سے بنایا جائے کہ جو یوگی جی کے پیروی کریں گے، یعنی ان کے جیسی بیچلر زندگی گزاریں گے، ان کے لیے یہ ترغیبات ہیں، اگر یہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، شادی کریں گے تو اولاد ہوں گی، شادی نہیں کریں گے تو اولاد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، تو آٹومیٹک یہ معاملہ جو ہے کنٹرول کا ہو جائے گا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں میں کس کو کتنی اولاد ملنا چاہیے، دینا چاہیے، اللہ کے حکم سے وہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو یوم الست میں جمع فرمایا تھا، ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک ہونے والے انسانوں سے متعلق تمام ارواح کو جمع فرمایا تھا اور ارشاد ہوا تھا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی ارواح نے کہا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جو اللہ نے روح کو پیدا فرما دیا ہے وہ بہرحال اس دنیا میں آ کر رہے گی انسانی شکل میں۔ تو اس لحاظ سے پیدائش کے معاملے میں کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ آپ کے سامنے ہے، مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے اولاد جن کے پاس ہوئی ہی نہیں ہے، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اولاد سے محروم ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی دیتے، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں لڑکے اور لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بعض کو ہم بانجھ رکھتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے حساب کتاب سے جو ہے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔
تو اب آبادی کا بڑھنا یہ وجہ سے پریشانی کے باعث بنے گی، یہ سوچنا غلط ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ بھیجتا ہے تو ان کے کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ کا انتظام سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو ایسی نوعیت میں کنٹرول کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے لحاظ سے ہر زمانے میں لوگوں کو پیدا بھی فرماتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے بھی ہیں، مختلف طریقے ہیں، حادثات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سیلاب آتا ہے، زلزلے ہوتے ہیں، یہ تمام اور کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ جس کو بلانا بلا لیتے ہیں، وہ یہ حساب سے گویا کنٹرول کرنے کے مترادف ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے، یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ دستور ہند کے خلاف ہے۔ دستور میں شخصی آزادی ہے، شخصی آزادی میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ان کے جو ہے خیالات ہیں، ان کے جو ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے، کس کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال الیکشن میں ٹھہرنے کی جو پابندی رکھے ہیں، ایک سے زیادہ اگر اولاد ہو تو الیکشن میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ارے کیا اولاد ہونا کوئی جرم ہے؟ جرم تو نہیں ہے۔ اب جس کو 2 3 4 5 جو بھی اولاد ہو رہی ہے، آپ کیا ان کو الیکشن سے روک رہے ہیں؟ اخبارات کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ خود بی جے پی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن ایک کثیر تعداد میں کہ جن کے پاس 2 3 4 کیا اس سے زیادہ اولاد ہے۔ تو یہ کیا کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں حکومت اتر پردیش سے مخاطب ہوں کہ وہ ایسا قانون بنائیے، یہ کنٹرول کرنے کا جو بنائے ہیں آپ طریقہ، یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ بلکہ چلنے والی بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ایک نمونہ یوگی جی کا ہے، وہ بغیر شادی کے جو ہے اب ان کو اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ایسی کوئی چیز بنائیے کہ جس سے لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ شادی نہ کریں، بیچلر رہیں اور یہ حکومت کے جو ہے فوائد سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے اس سے انشاءاللہ اس لحاظ سے بول رہا ہوں میں، ان کے خیال کے لحاظ سے، کہ وہ آبادی پر کنٹرول کر سکیں گے۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آبادی اگر زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے باعث فخر ہے، اس کو باعث فخر سمجھنا چاہیے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہے اور زمین میں وہ تمام چیزیں رکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ بے حساب، جو انسانوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ تا قیامت ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اس پر آپ کا ایمان ہے تو آپ آبادی کے اضافہ ہونے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ لوگ آتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، زمین اناج دیتے رہے گی، اور بھی زمین سے جو فوائد اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے وہ آتے رہے گا، اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ نیت اچھی رکھو، نیت صاف رکھو، اپنے رعایا کو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر برکت دے گا اور لوگ بھی خوشحال رہیں گے۔ بجائے اس کے آپ الٹا کریں گے، لوگوں کو بند کریں گے، پابند کریں گے، تو یہ جو ہے ترقی کرنے کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ تو میری آخر میں گزارش یہی ہے کہ یہ قانون جو بنائے ہیں اس کو جو ہے روک دیجئے، اور اس انداز کا قانون بنائیے کہ لوگ جو ہے بیچلر رہنے کو پسند کریں، کیونکہ یو پی کے سی ایم جو ہے بیچلر ہیں، تو وہاں کے لوگ شاید اس کو پسند کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔